ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ فقال لهم الله موتوا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فضل لوگوں پر ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اس آیت میں گزشتہ کسی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے ان کا نبی اور پیغمبر نے یہ کہا کہ جہاد میں چلنا ہے یا کوئی بیماری آ گئی تھی تو موت کے ڈر سے وہ گھر سے باہر نکل گئے. سوچا کہ اگر جہاد میں جاتے ہیں تو موت آ جائے گی، اگر گھر میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، بستی میں رہتے ہیں، جو بیماری پھیلی ہے اس کی وجہ سے موت آ جائے گی، لہٰذا اس بستی سے نکل جاتے ہیں. وہ اس بستی سے نکل گئے، راستے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مر جاؤ. وہ سب کے سب مر گئے. پھر وہ نبی نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا. ثم احیاہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا. اسی کا ذکر ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکل گئے تھے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو جس موت کے ڈر سے وہ بھاگ نکلے تھے اسی موت نے اسے آدھا بوچا بھی راستہ ہی میں تھے. اللہ نے فرمایا کہ مر جاؤ، سب مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فضل والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہمیں موت آنی ہے تو ہم جہاں کہیں بھی نکل جائیں، چاہے محل مضبوط سے مضبوط قلعے ہوں، محل ہوں، اس میں ہم اپنے آپ کے محصور کر لیں. اگر موت لکھی ہے تو وہاں بھی موت آ جائے گی. اگر موت نہیں لکھی ہے تو تلوار کے سائے میں رہیں، موت نہیں آئے گی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کشادگی عطا فرماتا ہے اور تنگی عطا کرتا ہے. اللہ ہی کشادگی اور تنگی دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور تم سبوں کو اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، اس نبی نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم پر قتال یعنی جہاد فرض کر دیا جائے اور تم پیٹھ پھیر لو؟
کیا ممکن ہے کہ تم پر قتال کو فرض کر دیا جائے، جہاد کو فرض کر دیا جائے، پھر تم جہاد نہیں کرو؟ اس بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نبی حزقیل علیہ السلام تھے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے، حالانکہ ہم اپنے گھر بار سے نکال دیے گئے ہیں، بیوی بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ جب ان لوگوں نے بنی اسرائیل کا ایک گروہ نے حزقیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک بادشاہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے تاکہ اس کی نگرانی میں ہم سب اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، اس نبی نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ تم پر جہاد کو فرض کر دیا جائے اور تم جہاد نہ کرو؟ کیونکہ ان کے حالات سے وہ واقف تھے، دیگر پیغمبر کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا تھا ان واقعات سے وہ واقف تھے۔ تو پلٹ کر کے ان لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، حالانکہ ہم سب اپنے گھر بار سے نکال دیے گئے ہیں، بیوی بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمین۔ جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا تو اس میں سے تھوڑے کے سوا سبوں نے پیٹھ پھیر لیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اور ان کا نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب دیکھیے قوم کا ریئیکشن کیا ہوا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ ان لوگوں نے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہوگا حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ تو وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ تو مالدار بھی نہیں ہے، وہ غریب ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے نبی سے کہا کہ ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے، اس کی نگرانی میں ہم جہاد کریں گے، جن لوگوں نے ہم کو گھر سے باہر کر دیا اس سے لڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغمبر نے دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت کو اس کا بادشاہ مقرر کر دو، لہٰذا طالوت ان کا بادشاہ مقرر ہو گیا۔ اور طالوت جو تھے وہ غریب خاندان سے تھے، اور جن لوگوں نے مطالبہ کیا تھا وہ صاحب ثروت تھے، مالدار تھے۔ اب یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی کہ غریب خاندان کا لڑکا ہمارا بادشاہ بنے، ایک غریب خاندان کا لڑکا ہمارا امیر بنے، یہ چیز انہیں ہضم نہیں ہوئی۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب گھر کا لڑکا حافظ قرآن بن گیا ہے، عالم بن گیا ہے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ وہ ہمارا امام بنے، ہماری جماعت کا امیر بنے، یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے۔ اس میں امیری، مالداری، غریبی نہیں دیکھی جاتی، نہیں فقیری دیکھی جاتی ہے، طلب دیکھی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ بہرحال جب ان کا نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے، تو قوم نے کہا کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہوگا، وہ تو مالدار بھی نہیں ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کیا جائے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ چنانچہ اس پیغمبر نے کہا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے برگزیدہ بنایا ہے، تمہارے لیے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند اور انتخاب فرمایا ہے، اور علمی طور پر، جسمانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برتری بھی عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، اور ان کا نبی نے ان سے کہا ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق تمہارے پاس آ جائے گا، جس میں تمہارے رب کی جانب سے سکینہ ہے، موسیٰ اور ہارون کا ما بقیہ ترکہ بھی اس میں ہے، جس کو فرشتہ لے آئے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی جانب سے ایک صندوق چلا رہا تھا، جس میں موسیٰ اور ہارون کے کچھ تبرکات تھے، جس کو بنی اسرائیل بڑا متبرک سمجھتے تھے، اور جنگ میں اسے سامنے رکھ کر کے اس سے دعائے خیر کر کے وہ جنگ کیا کرتے تھے، اور بھی برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، جو ان کے دشمنوں نے اسے چھین کر کے لے کر کے بھاگ گیا تھا۔ تو نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی، یعنی طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ جیسے وہ بادشاہ بنے گا، وہ صندوق تمہارے پاس آ جائے گا تمہارے رب کی جانب سے، اور جو کچھ اس میں بقیہ موسیٰ اور ہارون کا ترکہ ہے اسے بھی فرشتے لے آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں بھی نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت فوج کو لے کر کے نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعم فإنہ منی، جو نہیں چکھے گا وہ میرا ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر ہاں چلو سے تھوڑا پانی پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر چلو سے تھوڑا لے لے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، ان میں سے سوائے تھوڑے کے سبوں نے پانی پی لیا، حالانکہ پانی پینے سے منع کیا تھا، مگر چلو سے تھوڑا بہت پانی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک دم آسودہ حال ہو کر کے پانی پی لیا۔ اسی کو فرمایا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑا کے سوا سبوں نے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، جب وہ اور ان کے ساتھ مومنوں نے اس نہر کو تجاوز کر گیا، پار کر گئے، تو قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجلود، ان لوگوں نے کہا کہ جالوت اور اس کی قوم یعنی اس کی فوج سے ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ طالوت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ تھا، ان کا مقابلہ جالوت سے ہونا تھا۔ یہ بنی اسرائیل نے خود دعا کی تھی، تو ان کے ساتھ طالوت لے کر کے فوج ایک جا رہے تھے، جب جالوت سے سامنا ہوا، اس کی ایک بڑی فوج تھی، ان لوگوں نے انکار کر گئے۔ فرمایا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ،
ان لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس جالوت اور اس کی قوم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، ان لوگوں نے کہا جو یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات کے امیدوار نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے ایسے گروہ ہیں جو اللہ کے حکم سے کثیر گروہ پر غلبہ پا لیا، کتنے ایسے کم گروہ ہیں، کم تعداد والا گروہ، کم تعداد والی جماعت ہے کہ جس نے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیا ہے۔ یہ جالوت اس کی جو فوج بڑی ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ مومن نے یہ کہا تو اس میں تھوڑے بہت اللہ پر اعتماد رکھنے والے، یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، اور کتنے کم تعداد والی جماعت ہے جس نے بڑی جماعت والوں پر غلبہ پا لی ہے۔ قال، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، تو اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا صبر سے کام لو۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب ان کا مقابلہ جالوت اور ان کی فوج سے ہوئی، جب ان کا مقابلہ جالوت اور اس کی فوج سے ہوئی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ان سبوں نے کہا کہ ہمارا رب، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے، یعنی ہمیں صبر عطا کیجئے۔ ان سبوں نے دعا کی کہ ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ کیا دعا کی؟ اے ہمارا رب ہم پر صبر کو انڈیل دیجئے اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ان لوگوں نے ان کو شکست فاش دے دی۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت اور حکمت عطا کی اور وہ سکھاتا ہے جسے جو چاہتا ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو وہ سکھایا جو وہ چاہتا ہے۔ اس وقت تک داؤد علیہ السلام نبی نہیں بنائے گئے تھے، جوان تھے، ایک فوجی کی حیثیت سے طالوت کی فوج میں تھے۔ تو انہوں نے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنایا اور حکمت بھی عطا کی اور وہ سکھلایا جو وہ چاہتا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ہٹاتا تو زمین میں بگاڑ ہی بگاڑ ہو جاتا، فساد ہی فساد ہو جاتا۔ یعنی جب کوئی قوم ظلم و زیادتی کرنے لگتی ہے، جب اس کا ظلم و جور ایک دم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا فرماتا ہے جو اس کے ظلم کو توڑ دیتی ہے، اس کے ظلم کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو ایک ظالم قوم کے ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم سے ہی توڑ دیتا ہے۔ اسی کا ذکر کیا کہ جالوت بڑی طاقتور قوم تھی تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوم طالوت اور اس کی فوج کے ذریعے خاتمہ فرما دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
لوگوں کے بعض کو بعض سے اگر دفع نہ کرتا، بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا، اس کے ظلم کو نہ توڑتا، تو زمین میں تو ظلم ہی ظلم رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری دنیا پر فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں جس کو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیتیں نشانیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سنا رہا ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ کو ذکر کر رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ تو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، اور یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض وہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، یعنی بات کیا، بعض کے درجات کو بلند کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات دیے اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، ان کے بعد بھی دلائل آ جانے کے بعد، ان کے پاس دلائل آ جانے کے بعد، ان کے بعد وہ لوگ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض نے ایمان لایا اور بعض نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے دیا ہے قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، نہ ہی کسی کی شفاعت کام دے گی۔ اے ایمان والو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ کوئی ایک ایسا دین آ جائے جس میں نہ دوستی کام آئے گی، نہ تجارت کام آئے گی، نہ شفاعت کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے خود ظالم ہیں۔ اور وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ دن آنے سے پہلے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، غریبوں کو دیجئے، محتاجوں میں خرچ کیجئے، فقراء میں دیجئے، مساکین میں دیجئے، مسجد میں دیجئے، مدرسہ میں دیجئے، مدرسہ کے طلباء پہ خرچ کیجئے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اللہ ہی تے معبود برحق ہے، اللہ وہ ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔
لا تأخذه سنة ولا نوم، اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کا مالک وہی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو اس کے سامنے ہے، جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، وہ سب جانتا ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور وہ سب اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو چاہے. وہ سب اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جو چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، وسعت والی ہے. اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی اور وسعت والی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا. یعنی زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے اللہ نہیں تھکتا اور نہ ہی اکتاتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی مقام بلند والا ہے اور عظیم الشان مرتبہ والا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تو ہدایت تو ضلالت سے بالکل واضح ہو چکی ہے. ہدایت ضلالت سے بالکل واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے جو طاغوت کا انکار کرتا ہے تو اللہ پر اعتماد کرنے والا ہوتا ہے. جو طاغوت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ پر اعتماد کرنے والا ہوتا ہے، گویا کہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہو. لن انفصام لہا، جو نہ ہی ٹوٹنے والا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ مومنوں کا کار ساز ہے جن کو ظلمات سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. اور اللہ ہی مومنوں کا کار ساز ہے جو مومنوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور کافروں کا ولی اور دوست طاغوت ہے جو روشنی سے اندھیرے کی طرف نکال کر لے جاتا ہے. اور انکار کرنے والوں کا دوست اور ولی شیطان و طاغوت ہے جو روشنی سے نکال کر کے تاریکی کی جانب لے جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہے. ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو تو دوستوں میں شیئر ضرور کر دیا کیجئے، اور آپ چینل سے بنے رہیے. اگر آپ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. یوٹیوب پہ OA ندوی کے نام سے، فیس بک پر عزیر انظر کے نام سے.